آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی گہری اور دلچسپ سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورت القلم، اس کا نام ہی قلم ہے، تو سوچیں ایک ایسی سورت جو قلم کی قسم سے شروع ہوتی ہے، وہ ہمیں علم، اخلاق اور ہمارے فیصلوں کے نتائج کے بارے میں کیا کچھ نہیں سکھائے گی۔ چلیں مل کر اس کے اسباق کو دریافت کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس سورت کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے قلم کی قسم، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی گواہی کیسے دی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، باغ والوں کی کہانی، اور اس کہانی سے جو سبق ملتا ہے نا، وہ کمال کا ہے۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ پیغام صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے کیسے ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ دیکھیں سورت کا آغاز ہی اتنا زبردست ہے کہ فوراً دھیان کھینچ لیتا ہے۔ ایک قسم، اور وہ بھی ایسی جو آنے والے پیغام کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہ آیت دیکھیں، نون والقلم وما یسطرون، یعنی نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے قلم کی، علم کی، تحریر کی، ریکارڈ کی۔ یہ ہمیں شروع میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو بات آگے آ رہی ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک لکھی ہوئی، محفوظ اور پکی حقیقت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں قلم صرف ایک پین یا پینسل نہیں ہے، نہیں، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، یہ الہامی علم کی علامت ہے۔ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ کا کلام، اس کی وحی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی گئی ہے، وقت سے بدل نہیں سکتا۔ یہ تحریر خود اپنی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اچھا، قلم اور تحریر کی اہمیت واضح کرنے کے بعد اب بات آتی ہے اس ہستی کی جن پر یہ پیغام نازل ہوا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کا دفاع کر رہا ہے ان الزامات کے خلاف جو ان پر لگائے جا رہے تھے۔ اور یہ تضاد دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ ایک طرف مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ، یعنی دیوانہ سمجھ رہے تھے، اور دوسری طرف جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ خود ان تمام الزامات کو رد کر رہا ہے اور ایک ایسی گواہی دے رہا ہے جو قیامت تک قائم رہے گی۔ اور پھر آتی ہے یہ آیت جو واقعی اس سورت کا دل ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صرف تعریف نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے، ایک ایسی گواہی جو ان کے کردار کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت کر دیتی ہے۔ اب ان بڑی بڑی باتوں کو، یعنی اخلاق اور کردار کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، ایک کہانی سناتا ہے، اور قرآن کی کہانیاں تو ہوتی ہی سبق آموز ہے۔ یہ کہانی ہے ایک باغ کے مالکوں کی، ایک ایسی کہانی جو ہمیں غرور اور شکر کے فرق کو بالکل کھول کر دکھا دیتی ہے۔ تو ان باغ والوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، ان کا مسئلہ صرف لالچ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ پلان بنایا۔ پلان یہ تھا کہ صبح سویرے اندھیرے میں جائیں گے اور ساری فصل کاٹ لیں گے تاکہ کسی غریب کو، کسی مسکین کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ اپنا حصہ مانگنے نہ آ جائے۔ اور سب سے بڑی غلطی، وہ یہ سب کچھ ایسے پلان کرے تھے جیسے وہی ہر چیز کے مالک ہوں، اللہ کو بالکل بھول گئے، یہاں تک کہ انشاءاللہ کہنا بھی یاد نہیں رہا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ تو سو گئے اپنے منصوبے کے کامیاب ہونے کے خواب دیکھتے ہوئے، لیکن اللہ تو نہیں سوتا۔ راتوں رات جب وہ بے خبر تھے، اللہ کا عذاب آیا اور ان کے لہلہاتے باغ کو تباہ کر گیا۔ اب ذرا وہ صبح کا منظر سوچیں، وہ اٹھے، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں کہ چلو چلو چپکے سے چلتے ہیں، اور جب وہ اپنے باغ میں پہنچے تو وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ جہاں کل تک ایک ہرا بھرا پھلوں سے لدا باغ تھا، وہاں آج صرف کالی جلی ہوئی زمین تھی۔ وہ تو پہچان ہی نہیں پائے کہ یہ ان کا اپنا باغ ہے۔ پہلے تو وہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، نہیں تمہاری وجہ سے۔ لیکن پھر ان میں سے ایک تو شاید تھوڑا بہتر تھا، اس نے کہا، نہیں، مسئلہ کہیں اور ہے۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کو یاد کرو؟ اور بس اسی لمحے انہیں اپنی اصل غلطی کا احساس ہو گیا کہ مسئلہ تو اللہ کو بھول جانے کا تھا۔ اور پھر سب نے مل کر اقرار کیا، سبحان ربنا انا کننا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی غلطی پر تھے۔
یہ ہے کہانی کا کلائمیکس۔ جو لوگ رات کو غرور میں سوئے تھے، صبح وہ اپنی غلطی مان کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک گئے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے واقعے کو، اس دنیاوی نقصان کو ایک بہت بڑی حقیقت سے جوڑتا ہے، اور وہ ہے آخرت کی جواب دہی۔ یعنی جو باغ والوں کے ساتھ ہوا، وہ تو بس اس دنیا میں ان کے عمل کا ایک چھوٹا سا نتیجہ تھا، ایک ٹریلر سمجھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کا معاملہ، آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہ کہانی ہمیں صرف خبردار کرنے کے لیے ہے۔ تو آخرت میں دو ہی انجام ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، اور دوسری طرف وہ مجرم، وہ متکبر لوگ، ان کے لیے رسوائی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ان کا غرور انہیں اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا، تو آخرت میں بھی وہ اس سے محروم رہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہی، باغ والوں کی کہانی اور آخرت کے انجام کے بعد اب سورت اپنے اختتام پر آتی ہے اور اپنے پیغام کا خلاصہ کرتی ہے، اور یہ واضح کرتی ہے کہ یہ پیغام کسی ایک جگہ یا وقت کے لیے محدود نہیں ہے۔ اور سورت کی آخری آیات میں سے ایک آیت سب کچھ سمیٹ لیتی ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ کچھ نہیں مگر تمام جہانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ یعنی یہ قرآن، یہ پیغام ہر انسان کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ یہ اخلاق، شکر اور ذمہ داری کا ایک یونیورسل میسج ہے۔ تو بات وہیں آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، قلم۔ اللہ کے قلم نے تو سب کچھ لکھ دیا ہے۔ پیغام واضح ہے، باغ والوں کی مثال سامنے ہے، اچھے اور برے کا انجام بتا دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کی روشنائی کیسی ہے؟ شکر والی یا ناشکری والی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔